ان اعبدونی، دیکھو آدم کے بیٹوں میری عبادت کرو، کیونکہ یہ میری عبادت ہی صراط مستقیم۔ اور پھر سورہ عادیات میں یہ کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا، ان گریٹفل۔ اور یہ آیت میں نے اس لیے تلاوت کی کہ اس میں وہ لفظ آیا جو کل کی ہماری پوری مجلس کا اصل عنوان تھا۔ کل ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ اب نہیں ہے، اللہ رب ہے۔ اب اسے کہتے ہیں جو صرف ایک بار انسان کو اس کی ضرورت ہے، وہ بھی ابھی۔ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی اور اتنا ہائی ابھی یہ ٹیکنالوجی ہونے والی کہ باپ اور ماں کے بغیر بھی انسان پیدا ہوں گے اور پوری شریعت ان کو فالو کرنا ہوگی، مگر ابھی تک ہم اور آپ درخت پہ نہیں پیدا ہوئے سیب کی طرح سے کہ ہمیں توڑ کے کوئی گھر میں لایا ہو۔ ابھی تک ہمیں باپ اور ماں دونوں کی ضرورت تھی، مگر ایک بار تو اس کا اتنا حق ہے جو کل آپ نے سنا۔ تو جو رب ہے، اور سورہ عادیات کی آیت میں اللہ نے یہی کہا کہ انسان ناشکرا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ جوشن کبیر میں آپ اللہ کے 1001 نیمز لیتے ہیں، ان میں سے کوئی اور نام یہاں نہیں آیا کہ انسان اللہ کا ناشکرا ہے۔ لفظ اللہ، اس میں جلالہ، اس میں اعظم، لیکن یہ لفظ نہیں آیا۔ انسان اپنے خالق کا ناشکرا ہے، خالق کا لفظ نہیں آیا۔ سمیع، علیم، حکیم، 1001 نام۔ رب کا لفظ آیا، رب، کہ جو ہر سیکنڈ بھی میں محاورے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اب مائکرو سیکنڈ اور اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، جو ہر لمحے تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، تم اس کا بھی ناشکرا پن کر رہے۔ لیکن جو بات میں نے کل کہی اس کو آج ریپیٹ کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کی ضرورت ایک بار پڑی تھی تو باپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ ٹیشو پیپر ہے کہ آپ نے ایک بار ہاتھ پوچھا اور پھینک دیا، وہ ڈسپوزیبل پلیٹ ہے کہ آپ نے ایک بار کھانا کھایا اور اس کے بعد اس کو گاربیج میں جا کے ڈال دی، ایسا نہیں۔ ایک بار کی وہ خدمت بھی اسلام کی نگاہ میں اتنی بڑی۔ مگر یہاں پہ ایک چیز کو مجھے اس لیے بتانا ہے کہ میری مجلس میں دیکھیے بچے اور نوجوان تو آتے نہیں، لینگویج بیریئر ہے، ان کی سمجھ میں اردو نہیں آتی، تو جو لوگ مڈل ایج یا بزرگ ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہ جو کہا گیا کہ باپ کی اتنی اہمیت کہ کل تو میں نے زیارت کے حوالے سے واقعات پڑھے تھے، تو یہ تو نوجوانوں کے لیے ہے، بلکہ ہمارے لیے تو یہ بہت اچھا ٹاپک ہے کہ بچے سنیں اور ہماری خدمت کریں۔ ہمارا تو باپ بھی مر چکا ہے، پتہ نہیں 50 سال ہوئے کہ 60 سال، ہماری تو ماں بھی مر گئی ہے، 20 سال ہوئے کہ 30 سال۔ ہم تو اس مسئلے سے آزاد ہو گئے۔ والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، جب والدین زندہ ہی نہیں ہیں تو ذرا سا آدمی کمفرٹیبل اس لیے فیل کرتا کہ وہ ساری ریسٹرکشن اور پابندیاں ختم ہو گئی، یہ نوجوانوں کا ٹاپک بن گیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ کراچی، بہرحال جہاں کا میں رہنے والا، پلا بڑھا، جوانی وہیں گزری، بڑھاپا وہیں آیا۔ بہت مشہور شہر ہے، آپ میں سے جو کبھی بھی نہیں گیا اس نے بھی نام سنا۔ وہاں پہ ایک صاحب کی ایک پراپرٹی بہت ہی پرائم لوکیشن پر تھی، اور پرائم لوکیشن کی پراپرٹی بہت ایکسپینسو اور مہنگی ہوتی۔ اب میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ مثلا 20 لاکھ شلنگ، نہیں شلنگ تو پھر بہت چھوٹی بات ہو جائے گی، 20 لاکھ کی پراپرٹی ہے، $20 لاکھ۔ پتہ چلا کہ انہوں نے اتنی اچھی پراپرٹی اور ایسی پرائم لوکیشن کی پراپرٹی راتوں رات بیچ دی، بہت جلدی میں۔ اب جلدی میں جب کوئی آدمی بیچے گا تو قیمت ہمیشہ کم آئے گی۔ کیا گجراتی میں کہتے ہیں اوچھی آئے گی؟ مجھے نہیں پتا اوچھی آئے گی کہ کیا آئے گی، قیمت کم ملے گی۔ چنانچہ اب وہ 20 لاکھ کی پراپرٹی ہے، آدھی قیمت 10 لاکھ پہ انہوں نے بیچی۔ اچھا، یہ ایگزامپل ذرا پرانی ہے، ایگزامپل نہیں ہے، واقعہ ہے، واقعہ۔ اب آج کل پاکستان کے حالات ایسے ہیں، کراچی کے حالات ایسے کہ انسان کی اپنی جان کو خطرہ ہے، اولاد کو خطرہ ہے، اوور نائٹ راتوں رات آدمی نکلنا چاہتا ہے، وہ الگ بات۔ یہ تو میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب پیس تھا، جب سکون تھا۔ ایسٹ افریقہ سے جو آدمی نکلتا تھا، نہ ٹورنٹو جاتا تھا، نہ لندن جاتا تھا، کراچی آ کے سیٹل ہوتا تھا، اور اس وقت انہوں نے راتوں رات یہ پراپرٹی آدھی قیمت پہ بیچ دی۔ ذرا صبر کرتے، انتظار کرتے تو بڑی اچھی پرائس ملتی۔ جب بھی کوئی آدمی ایسا کام کرے تو دوست، رشتہ دار، محبت کرنے والے ضرور یہ تپاس کریں گے یا انکوائری کریں گے کہ آخر کیا ہوا۔ بھائی جب وہ
ساتویں امام کے صحابی صفوان جمال نے اپنا ٹرانسپورٹ کا اتنا چلتا ہوا بزنس بیچ دیا، تو سب نے جا کر پوچھا کہ ایسا اچھا بزنس اور تم نے راتوں رات اس کو کیوں بیچ دیا؟ تو کہا کہ ساتویں امام مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جیسے کل آپ نے ایک نوجوان کی بات سنی، امام ناراض نہیں ہوئے لیکن امام نے کہا تمہارا یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو اب یہ ڈیٹیل روایت آپ سنتے ہیں کہ ساتویں امام نے کہا کہ دیکھو صفوان تم ہمارے صحابی ہو، ہمیں تمہارا یہ عمل اچھا نہیں لگتا۔ مومن کے لیے اتنا جملہ انف، اس نے اپنا حلال اور جائز اور پاک اور پاکیزہ بزنس راتوں رات بیچ دیا۔ اور یہاں ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ جب کوئی تم گناہ کا کام کرتے ہو اور امام زمانہ روزانہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، امام بیمار پڑ جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں، وہاں وہ مومن ہے کہ امام نے صرف اتنا کہا کہ کام اچھا نہیں اور اس نے اپنا ملین اور بلین کا بزنس بیچ دیا۔ یہاں مومن ہے کہ امام بیمار ہو گئے، مریض ہو گئے، یہ مومن دنیا بھر کے مریضوں کے لیے شفا کی دعا کرتا، امن یجیب، فاتحہ برائے شفائے مرض، ہر ایک کے لیے، اور اپنا امام اپنی وجہ سے بیمار ہوا، چھوٹا سا گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیونکہ یہ روایت بہت مشہور ہے کہ امام اپنے شیعوں کے گناہوں سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تو بیچ میں بات آ گئی، ورنہ یہ ایک الگ ٹاپک بنے گا۔ ابھی تو بات یہ کہ ہم نے پوچھا اور لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ $20 لاکھ کی پراپرٹی تم نے آدھی پرائس میں بیچ دی۔ کہا مجھے فوراً پیسہ چاہیے تھا۔ اچھا کیوں چاہیے تھا؟ یوزولی یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابھی آپریشن کرنا ہے اور اسپتال کہہ رہا ہے کہ لاؤ پیسے، جب زندگی خطرے میں ہو۔ تو ہم نے کہا بھائی آپ کی فیملی تو ہماری رشتہ دار ہے، ہم کو معلوم کہ ابھی کوئی ایسا بیماری کا مسئلہ نہیں۔ کہا مولانا بھول گئے، سپریم کورٹ میں لاسٹ اپیل ہے اور اسی ہفتے اس کا فیصلہ ہونا۔ ہوا یہ تھا کہ ان کی ماں ایک جرم کیا، انہوں نے قانون توڑا، گرفتار ہو گئی، اور گرفتار بھی ایسی ہوئی کہ اس کو پاکستان کے لاء سے ہینگ کرنے یا پھانسی کی سزا ملی۔ اب ایک پروسیس ہوتا ہے نا کہ پہلے لوور کورٹ ہوتا ہے، پھر ہائی کورٹ ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ ہوتا ہے، دنیا میں ہر جگہ نام الگ ہوں گے، آخری سٹیج پر ہے۔ اور جتنے بھی اس سے پہلے اپیل کے فورم تھے، سب جگہ وہ پھانسی کی سزا باقی رہی۔ اب یہ لاسٹ، اور اگر اس نے بھی کہہ دیا کہ وہ لوور کورٹ کا ڈیسیشن صحیح ہے، پھانسی دے دو، تو ماں پھانسی پہ چڑھ جائے گی۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ آج سے 30 35 40 سال پہلے عورتیں ویسے ہی بڑی شریف ہوا کرتی تھیں، نہیں آج بھی شریف ہوتی ہیں، لیکن 40 سال پہلے اور زیادہ۔ ماں نے کیا کیا تھا کہ ایسی سزا اس کو ملی؟ وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ بھی سورہ یاسین کی اسی آیت میں ہے، ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم میں وہ سبجیکٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنی بہو کو مار دیا۔ یہ بہت ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں، ساس اور بہو، ساس بہو کے جھگڑے بہت چلتے ہیں، بلکہ انڈیا میں تو پتہ نہیں کون سی ایک کمپنی ہے، مجھے نام نہیں معلوم، وہ ایک جادو والا یا میریکل والا اسٹوف بناتی ہے کہ جب پھٹتا ہے ہمیشہ بہو مرتی ہے، آج تک ساس کوئی نہیں مری۔ وہ پتہ نہیں اس میں کیا سینسر لگا ہے کہ کیا چیز ہے کہ ہمیشہ بہو مرے گی چل کے۔ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کبھی کوئی ساس بھی تو مرے نا، نہیں۔ تو خیر اب یہ مسئلہ 30 40 سال پہلے تو بہت ظالم ساس ہوتی تھی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ سنیے، یہ بہت اہم جملہ آگے آ رہا، آج کی مجلس میں نہیں، بہت اہم۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ 40 سال پہلے کی ظالم اور خوخار ساس بہووں کو مار مار کے رکھتی تھی، بہویں کمپلین کرتی تھی۔ میں اس دارالسلام میں بھی 40 سال پہلے آیا، مومباسا بھی گیا، نیروبی بھی گیا، پاکستان تو رہا ہی، اور وہی بہویں جو دعائیں مانگتی تھی، یعنی ہم لوگوں سے آ کے ریکویسٹ کرتی تھی دعا بتائیے، تعویذ بتائیے، آج 40 سال بعد وہی بہویں ساس بن گئی ہیں اور اپنی پرانی ساس سے زیادہ خوخار بن رہی ہیں۔ کتنی عجیب بات، جو 40 سال پہلے آ کے روتی تھی مولانا ایسی ہماری خطرناک ساس ہے کہ ہم پانی کا گلاس بھی اس سے پوچھے بغیر نہیں پی سکتے، آج جب تم ساس بن گئی ہو تو تمہاری بہو آ کے ہمارے پاس رو رہی ہے۔ خیر تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ کیا موضوع ہے یہ؟ ساس بہو نہیں، اس کے لیے انڈیا کے ڈرامے انف ہیں۔ یہ موضوع ہے مظلوم جب کبھی اس کو پاور ملتی ہے نا تو وہ پرانے ظالم سے بڑا ظالم بن جاتا، اور یہ پورا سیرت معصومین ہے، آئے گی یہ بہت ڈیٹیل، ابھی تک میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو بات درمیان میں آ گئی ساس اور بہو کی، تو
मां ने मार दिया अपनी बहू को, फांसी हो गई। और अब सुप्रीम कोर्ट में केस है, पाकिस्तान में आखिरी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हर जगह अलग अलग है। जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया में हाई कोर्ट आखिरी कोर्ट है। तो खैर अल्फाज में आप ना पढ़ें, कहा मौलाना बहुत बड़ा लॉयर इसके लिए करना पड़ रहा, हर लॉयर तो वहां चलता भी नहीं है सबसे बड़े कोर्ट में, इतनी उसकी फीस है। मैं अपना मकान बेच चुका हूं, अब ये प्रॉपर्टी थी ये भी मैंने बेच दी, माँ को तो कैसे निकालना, जैसी भी हो माँ है। ये ख्याल अब ये मिडिल एज और उन बूढ़े लोगों से है जिनकी माँ और बाप दुनिया से जा चुके हैं। ये ख्याल खाली दुनिया के लिए क्यों है कि आज अगर किसी की माँ गिरफ्तार हो जाए, छोटे जुर्म में हो या बहुत बड़ा जुर्म, वो पैसे भी खर्च करेगा, वो अपने ताल्लुकात भी इस्तेमाल करेगा, वो दुआएं भी करेगा, वो दौड़ धूप और कोशिश भी करेगा, किसी तरह जेल से निकल के आ जाए, चाहे छोटा जुर्म हो चाहे बड़ा। और गुनाहगार बाप या गुनाहगार मां अगर कब्र की जेल में गया, कब्र भी तो एक जेल है ना, मरने के बाद इंसान, देखिए हम किसी और के बारे में नहीं कह सकते हर मोमिन को अच्छा समझो, लेकिन जो हमारे अपने घर में रह रहा, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को अच्छी तरह जानती, वहां पे क्या अच्छा ख्याल किया जाए। पता है कि ये कमबख्त सुबह को सोता रहता और फजर की नमाज कज़ा कर देता, मालूम है कि ये बीवी बर्थडे की पार्टी के अंदर बेहिजाब चली जाती। भाई बाकी हर एक के बारे में हुक्म है, जिस मोमिन के बारे में नहीं जानते अच्छा समझो, लेकिन जो घर वाला है, तो माँ के बारे में तो पता है कि वह नमाजें मसलन कज़ा करती या गीबतें करती, या मसलन बहू पे जुल्म किया था, बाप के बारे में पता। तो अब चाहे दूसरों के सामने हम बहुत तारीफ करें, घर की हालत पता है, वो अब कब्र में गया तो वहां उसको क्या गुलाब जामुन और लड्डू मिल रहे होंगे कि सांप और कोड़े और अजाब खुदा आ रहा होगा। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी, हो सकता है माफ कर दिया हो, लेकिन हो सकता है अल्लाह की जेल में हो। दुनिया की जेल में अगर माँ चली गई, दुनिया की जेल में अगर बाप चला गया, तो हर बेटा और बेटी तड़पता है, और कुछ ना सही तो अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा भी खर्च करने को तैयार होता है। वहां आके नहीं पूछता है कि मौलाना शरण मुझ पर वाजिब है कि मैं अपनी माँ को फांसी के फंदे से रिहा करा के लाऊं, या $1 खर्च करना वाजिब नहीं। वहां तो सब खर्च करेगा। और जो आखिरत की सजा, जो कब्र की जेल, वहां जो माँ और बाप अपने गुनाहों में है, तो वहां हजारों मसले पूछ लिए जाते हैं। अगर जरा भी एहसास है वालिदैन के हक का, तो बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी खिदमत करें, और आप खुद अपने उन वालिदैन की खिदमत करें जो कब्र के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। उनका तो आपके अलावा कोई है ही नहीं। कज़ा नमाजें हैं तो वो पढ़िए, जैसा कि मैंने 2 दिन पहले पहली मजलिस में अर्ज किया था कि बड़े बेटे पर वाजिब है, मगर पढ़ने को हर बेटा, हर बेटी, भाई बहन, बीवी, शौहर सब पढ़ सकते हैं, और ये मरने वाले की बहुत बड़ी मदद होगी। और बयान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन एज ए प्रिकॉशन, यही मसला रोजे का है। बाप के खाली कज़ा नमाज नहीं, बाप के कज़ा रोजे भी बड़े बेटे पर वाजिब। अलबत्ता कज़ा रोजे में भी आगा सिस्तानी ने जरा सा अलग फतवा दिया दीगर मराजे से, और वो ये कि बाप के कज़ा रोजे बड़े बेटे पे वाजिब जो मजबूरी में छूटे, खुद रखे, किसी को पैसे दे के रखवाए, या रोजे रखे ही नहीं। हर रोजे के बदले में 1 मुद्द गंदुम, जो बीमार आदमी रमजान में रोजा नहीं रखता तो एक मुद्द गंदुम देता 750 ग्राम, वो भी दे दे तो बाप के कज़ा रोजे माफ हो जाएंगे इतना गंदुम देने से। ये सिर्फ आगे सिस्तानी का फतवा है, वरना बाकी मराजी आगे खोई और इमाम खुमैनी और आगे खामेनाई और आगे मोहसिन हकीम वो कहते थे कि नहीं, रोजे का मसला नमाज की तरह या खुद पढ़ो या उजरत दे के पढ़वाओ। खैर ये बीच में आ गई बात। लेकिन बाप जेल में चला गया और माँ जेल में चली गई, तो जितनी कोशिश करते हैं उसकी आधी कोशिश, 1/4 कोशिश कीजिए कि अगर वो कब्र की जेल के अंदर है तो उनको रिहा कराया जाए। और ये भी अब यानी बाप की एक बहुत बड़ी खिदमत है जो औलाद के ऊपर वाजिब न सही तो हक बन के आ जाती। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं, अगरचे जरा सा टॉपिक
سے میں ہٹ گیا ذرا سا، لیکن ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ سے اس پہ مجلس ہو نہیں سکتی، تو جہاں موقع ملتا. ہمارے یہاں 2 نمازیں ایسی، یہ وہی مرنے والے اور عذاب کے حوالے سے بات ہو رہی، 2 نمازیں ایسی کہ جس کے اندر آدھا مسئلہ ہم کو معلوم ہے، پورا نہیں معلوم. اب شاید معلوم ہو گیا ہو. وہ جو 2 نمازیں ہیں، ایک نماز وحشت قبر اور ایک نماز مغفرت والدین، یہ دونوں آدھی ہم کو معلوم ہے، پوری نہیں معلوم. کیا مطلب؟ نماز وحشت قبر 2 ہیں. ایک مرنے والے کے دفن کے بعد پہلی رات پڑھی جاتی ہے، وہ ہر ایک کو پتا، الحمد اور آیت الکرسی، الحم اور 10 ٹائمز انا انزلنا. لیکن ایک نماز وہ ہے کہ مرنے کے بعد جو پہلی رات آتی، ابھی مردہ دفن بھی نہیں ہوا، اسپیشلی وہ لوگ یا وہ علاقے جہاں مرنے والے کی تدفین یا دفن کی نیوز ذرا لیٹ پہنچے گی، تو نماز وحشت قبر، اگرچہ اس کا نام نماز ہدیہ میت، وہ ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 2 مرتبہ قل واللہ، 2 مرتبہ پہلی رکعت. سیکنڈ رکعت الحمد کے بعد 10 ٹائمز الہاکم التکاثر. خالی ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ کا دل ہل کے رہ جائے گا. اس سورے میں اتنا اہم میسج ہے، موت، پیسے، مال، دولت، قبر، قیامت. اچھا، باقی مراجع، آغا خوئی، آغا حکیم، امام خمینی، وہ کہتے تھے کہ یہ والی نماز اور پہلے والی نماز دونوں ایک ہیں، چاہے وحشت قبر میں یہ پڑھیں چاہے وہ پڑھیں. آغا سیستانی کہتے دونوں ایک نہیں. جو مشہور نماز وحشت قبر ہے وہ دفن کے بعد پہلی رات پڑھی جاتی، اور جو یہ والی نماز ہے یہ مرنے کے بعد پہلی رات پڑھی جاتی. اب دارالسلام آج موت ہوئی، آج ہی دفن کر دیا. ٹورنٹو میں کبھی 5 دن لگ جاتے ہیں میت کو ریلیز ہونے میں، انگلینڈ میں کبھی 10 دن لگ جاتے تھے. اسپتال میں ہے کہ مورچری میں ہے، اور وہ 2 دن سیٹرڈے سنڈے قبرستان بند ہے، اور 2 دن کاغذ بننے میں لگ گئے، 6 دن لگ گئے. یہ نیوز تو آ گئی کہ فلاں صاحب مر گئے، یہ پتہ نہیں کب دفن ہوں گے. جب دفن ہو تو ہمیں نیوز ملے کہ نہ ملے ٹائم پر. تو یہ جو نماز دوسری والی ہے یہ بہت اہم ہے، اس کو بھی یاد رکھی. نماز ہدیہ میت، میت کو ایک تحفہ. پہلی رکعت الحمد کے بعد 2 دفعہ قل واللہ، دوسری رکعت 10 ٹائمز الہاکم التکاثر. یہ تو بات اس لیے آ گئی کہ اصل بات میں کچھ اور کہہ رہا تھا، وہ تھا والدین. نماز مغفرت والدین ایک چیز ہے، نماز ہدیہ والدین دوسری چیز ہے. یہ 2 الگ نمازیں. اب ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، ویک ڈیز کی مجلس تو گھنٹہ بھی بہت ہوتا. بہت جلدی سے ایک جملہ کہہ دوں. امام معصوم فرماتے ہیں کہ مغفرت والدین کی نماز میں اپنے لیے کہہ رہے ہیں، میں ایوری شب جمعہ پڑھتا ہوں، اور ہدیہ والدین ڈیلی پڑھتا ہوں. ہدیہ والدین 2 رکعت چھوٹی سی نماز، یہ روز پڑھا کرو. مغفرت والدین ذرا لمبی نماز ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دوسری آیت اور 10 ٹائمز، یہ شب جمعہ.